میں ساس سے چھپ کر ابارشن کروانے جا رہی تھی کیونکہ میں بیوہ ہونے کے کئی سال بعد حاملہ ہو گئی، لیکن ساس کو سب پتہ چل گیا۔ مجھے لگا اب میری ساس مجھے جان سے مار دے گی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ لیکن میں حیران ہو گئی کیونکہ ساس تو بہت خوش ہو گئی اور میرا ماتھا چوم کر بولی، بیٹی تو ابارشن نہیں کروائے گی۔ اس دن سے ساس میرا بہت خیال رکھتی، مجھے گھر کا کام تک نہ کرنے دیتی۔ ایک رات 2 بجے ساس مجھے اٹھا کر باہر صحن میں لے آئی، بولی کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں روتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی، مگر میں ایس ایچ او اپنے تھانے میں اپنی کرسی پر ٹیک لگائے سکون سے بیٹھا تھا جب ایک عورت روتی پیٹتی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، صاحب جی مجھے اپنے بیٹے کے خلاف رپورٹ درج کروانی ہے۔ میرے بیٹے نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ اس عورت کا نام زینب بی بی تھا۔ وہ بولی، میرے بیٹے نعمان نے میری بیوہ بہو الشبہ کے ساتھ۔ وہ اچانک کچھ کہتے کہتے رک گئی اور پھر بولی، میں نے ان دونوں کو خود رات کو اندھیرے میں گناہ کرتے دیکھا ہے۔ اب نعمان گھر سے بھاگ گیا ہے۔ میں ان کی بہو الشبہ کے بارے میں پوچھنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک لڑکی روتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ایس ایچ او صاحب، میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں، یہ الشبہ تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ زینب بی بی کا چہرہ فک ہو گیا۔ الشبہ جھوٹ مت بولو، میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ الشبہ مجھے سچ سچ بتاؤ، اس رات کیا ہوا تھا؟ میں نے زینب بی بی کو چپ کرواتے ہوئے الشبہ سے کہا تھا۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد الشبہ بولی، اس رات نعمان گھر نہیں تھا اور لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ میں پانی لینے باہر نکلی تو مجھے لگا گھر میں کوئی داخل ہوا ہے۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر مجھے زور سے دھکا دیا۔ اچانک زینب بی بی بولی، وہ کوئی اور نہیں نعمان ہی تھا۔ نہیں اماں، یہ غلط ہے۔ الشبہ کی آواز اونچی ہو گئی۔ جب روشنی واپس آئی تو میں نے صرف اتنا دیکھا کہ آپ دروازے پر کھڑی تھیں اور آپ کے چہرے پر حیرت اور غصہ تھا۔ آپ نے کچھ سنے اور سمجھے بغیر چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے زینب بی بی کی طرف دیکھا کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نعمان تھا۔ زینب بی بی تھوڑا ہچکچائیں، پھر سر جھکا کر بولی، اندھیرا بہت تھا، میں نے بس ایک پرچھائی دیکھی اور مجھے لگا کہ وہ نعمان ہی تھا۔ اگر زینب بی بی نے بس ایک سایہ دیکھا تھا تو ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی اور ہو۔ اسی لمحے کانسٹیبل اندر داخل ہوا۔ سر، ہم نے نعمان کے بارے میں پتہ لگایا ہے۔ میری توجہ فوراً اس کی طرف ہو گئی۔ کہاں ہے وہ؟ وہ 2 دن پہلے اپنے دوست کے ساتھ لاہور گیا تھا اور وہاں سے وہ کسی کو بتائے بغیر غائب ہو گیا۔ اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ یہ خبر میرے لیے ایک اور جھٹکا تھی۔ اگر نعمان واقعی لاہور گیا تھا تو پھر زینب بی بی نے جو کچھ دیکھا وہ کون تھا؟ کیا کسی نے جان بوجھ کر نعمان کو پھنسانے کی کوشش کی یا پھر یہ ایک غلط فہمی تھی؟ تھانے کے کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زینب بی بی کی لرزتی آواز، الشبہ کی خوف زدہ نظریں اور نعمان کی غیر موجودگی نے اس کیس کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ میں نے زینب بی بی کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی کہ اس نے جو کچھ دیکھا وہی سچ تھا، مگر الشبہ کی باتوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو جھوٹ کم اور کسی گہری سازش کا اشارہ زیادہ دے رہی تھی۔ اماں، جب آپ نے وہ پرچھائی دیکھی تو کیا آپ نے اس کا چہرہ بھی پہچانا تھا؟ میں نے جان بوجھ کر سوال کو دہرایا۔ زینب بی بی نے گڑبڑا کر نظریں چرا لی، جیسے پہلی بار اپنے ہی بیان پر شک ہوا ہو۔ اندھیرا تھا، پر میں ماں ہوں، میں اپنے بیٹے کی حرکتیں پہچان سکتی ہوں، اور اگر وہ نعمان نہ ہو تو میں نے فوراً پلٹ کر پوچھا۔ زینب بی بی نے ایک پل کو لب بھینچ لیے، پھر غصے سے بولی، پھر کون ہوگا؟ کیا الشبہ جھوٹ بول رہی ہے؟ کیا میں نے جھوٹا الزام لگایا ہے؟ یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اماں، میں نے سنجیدگی سے کہا، آپ نے جو دیکھا وہ حقیقت تھی یا کسی نے آپ کو وہ حقیقت دکھانے پر مجبور کیا؟ الشبہ، جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، ایک دم بول اٹھی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا ایس ایچ او صاحب، مگر مجھے یقین ہے کہ کوئی ضرور تھا، کوئی جو چاہتا تھا کہ اماں مجھے اور نعمان کو غلط سمجھے۔ یہ جملہ سن کر میں کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کوئی مطلب تمہیں کسی پر شک ہے؟
الشبا، میں نے بغور پوچھا۔ الشبا نے گہری سانس لی جیسے کوئی مشکل فیصلہ کر رہی ہو، پھر بولی مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، مگر اماں نے جو سایہ دیکھا وہ نعمان نہیں تھا۔ یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ زینب بی بی کا لہجہ سخت تھا، کیونکہ اس رات جب آپ نے چیخنا شروع کیا میں نے بھی کسی کے بھاگنے کی آہٹ سنی۔ الشبا کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر وہ نعمان نہیں تھا، کیونکہ جب روشنی آئی تو وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ یہ نیا موڑ میرے لیے غیر متوقع تھا۔ تو پھر نعمان کہاں گیا؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، یہی تو بات ہے، مجھے نہیں معلوم۔ الشبا کی آواز بے بسی سے بھر گئی۔ اور وہ سایہ کس کا تھا؟ اب زینب بی بی بھی تھوڑی تذبذب لگ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ذہن پر زور ڈال رہی تھی، جیسے خود اپنے دیکھے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور اماں، اگر نعمان نے کچھ غلط کیا ہوتا تو کیا وہ آپ سے نظریں چرا کر بھاگ جاتا؟ وہ تو ہمیشہ آپ کی ہر بات مانتا تھا۔ الشبا نے دلیل دی۔ زینب بی بی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سختی برقرار رہی، پھر ان کے چہرے پر پریشانی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ ہے کہاں؟ اماں نے پہلی بار خود یہ سوال پوچھا، اور یہی وہ سوال تھا جس کا جواب تلاش کرنا اب میری سب سے بڑی ذمہ داری بن چکی تھی۔ میں نے کرسی پر پہلو بدلا اور گہری نظروں سے زینب بی بی کی طرف دیکھا۔ وہ اب کچھ دیر پہلے والی ضد پر قائم نہیں لگ رہی تھی۔ اماں، آپ نعمان سے آخری بار کب ملی تھی؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ چونکی جیسے پہلی بار اس پہلو پر غور کر رہی ہوں۔ اس رات جب یہ سب ہوا، اس سے پہلے میں نے اسے رات کے کھانے پر دیکھا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا، نارمل لگ رہا تھا، لیکن وہ لمحہ بھر کو رکی۔ لیکن کیا اماں؟ الشبا نے بے چینی سے پوچھا۔ زینب بی بی کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں، جیسے وہ کوئی اہم بات یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کھانے کے دوران نعمان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر وہ تھوڑا پریشان لگ رہا تھا، جیسے کسی سے بحث ہو رہی ہو۔ میں نے فوراً پوچھا، کیا آپ نے کچھ سنا تھا؟ وہ کس سے بات کر رہا تھا؟ زینب بی بی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن جب میں نے پوچھا تو وہ بولے، کچھ نہیں اماں، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، میں سنبھالوں گا۔ اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ یہ ایک نیا سرا تھا، شاید یہی وہ سرا تھا جو مجھے پورے سچ تک پہنچا سکتا تھا۔ کیا نعمان کے کسی سے جھگڑے کی خبر تھی؟ کسی دشمنی کا امکان؟ میں نے پوچھا۔ الشبا نے آہستہ سے کہا، نعمان بہت سیدھا سادہ تھا، اس کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، مگر کچھ دن پہلے وہ کسی بات پر سخت پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو اس نے ٹال دیا، کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کہیں ایسا تو نہیں کہ نعمان پر کوئی دباؤ تھا، کہیں وہ کسی بلیک میلنگ کا شکار تو نہیں تھا۔ ہمیں نعمان کا فون ٹریس کرنا ہوگا۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا، وہ فوری طور پر سائبر ٹیم سے رابطہ کرے۔ اگر وہ لاہور گیا تھا تو اس کا آخری لوکیشن ہمیں کچھ نہ کچھ بتا سکتا ہے۔ زینب بی بی گہری سانس لے کر بولی، SHO صاحب، اگر میرا بیٹا بے گناہ ہے تو پھر وہ چھپ کیوں رہا ہے؟ وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سوال میرے دماغ میں بھی تھا۔ یہی جاننے کے لیے ہمیں سچ تک پہنچنا ہوگا۔ اماں نے کہا، یا تو وہ خود کسی مصیبت میں ہے یا کوئی اسے زبردستی غائب کروا چکا ہے۔ نعمان کی گمشدگی، زینب بی بی کا شک اور الشبا کا خوف، یہ سب کسی ایک پوشیدہ حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ لیکن اصل حقیقت کیا تھی؟ تھانے کے کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زینب بی بی کی آنکھوں میں بے بسی، الشبا کے چہرے پر خوف، اور میرے دماغ میں بے شمار سوالات گردش کر رہے تھے۔ نعمان کہاں گیا؟ کیا وہ واقعی کسی گناہ میں ملوث تھا یا یہ سب کسی سازش کا حصہ تھا؟ میرے ماتھے پر شکنیں گہری ہو رہی تھی۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ نعمان کے فون کا آخری لوکیشن ٹریس کرے۔ کچھ دیر بعد رپورٹ آئی، سر نعمان کا آخری لوکیشن لاہور کے ایک ہوٹل کا ہے، مگر وہ وہاں سے اچانک غائب ہو گیا۔ فون بھی اسی علاقے میں بند ہوا تھا۔ یہ سن کر زینب بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ SHO صاحب، کہیں میرے بیٹے کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اماں، میں نے تسلی دی، مگر دل ہی دل میں معاملہ کچھ اور لگ رہا تھا۔ اسی لمحے الشبا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، SHO صاحب، اگر نعمان لاہور گیا تھا تو پھر اماں نے جس سائے کو دیکھا وہ کون تھا؟
یہ سوال بجلی کی طرح میرے دماغ میں گونجا۔ کیا کوئی جان بوجھ کر زینب بی بی کو دھوکہ دینا چاہتا تھا؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، یہی سب سے اہم نکتہ ہے۔ ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا کہ اماں کو جو دکھایا گیا وہ حقیقت تھی یا محض ایک فریب۔ زینب بی بی اب گہری سوچ میں تھی۔ وہ بار بار اپنی یادداشت پر زور ڈال رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ نعمان ہی تھا، لیکن اب مجھے خود شک ہونے لگا ہے، کہیں میں نے کسی اور کو تو نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب زینب بی بی اپنے بیان پر متزلزل نظر آئیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور مزید سوال کیا، اماں آپ نے جو پرچھائی دیکھی کیا وہ بالکل نعمان جیسی تھی؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا، کسی اور نے وہی کپڑے پہنے ہوں یا جان بوجھ کر آپ کو غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہو۔ زینب بی بی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی پیشانی تھامی، جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اندھیرا بہت تھا اور میں جذبات میں آ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ میری آنکھوں نے دھوکہ کھا لیا ہو۔ اب معاملہ اور الجھ چکا تھا۔ اگر وہ نعمان نہیں تھا تو پھر وہ شخص کون تھا جو رات کے اندھیرے میں الشبہ کے قریب موجود تھا؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ نعمان کو ہر صورت ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ وہی اس کہانی کا سب سے اہم کردار تھا اور اس کے بغیر سچ سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہو؟ کہانی اب ایک خطرناک موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ یہ سب اتفاق تھا یا کوئی چالاکی سے کھیل کھیل رہا تھا؟ میں نے نعمان کے آخری لوکیشن کے بارے میں مزید تحقیقات کا فیصلہ کیا۔ کانسٹیبل نے رپورٹ دی کہ لاہور کے جس ہوٹل میں نعمان ٹھہرا تھا وہاں سے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے۔ میں نے بے چینی سے ویڈیو دیکھی۔ ویڈیو میں نعمان نظر آ رہا تھا۔ وہ ہوٹل کے کاؤنٹر پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، جیسے کسی اہم موضوع پر بحث کر رہا ہو۔ پھر اچانک وہ پیچھے مڑا، جیسے کسی نے اسے آواز دی ہو، اور اگلے لمحے وہ ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ یہ وہ آخری لمحہ تھا جب اسے دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سر، ہوٹل کے عملے کے مطابق نعمان کسی سے ملنے آیا تھا، مگر اس نے نام رجسٹر میں درج نہیں کرایا۔ کانسٹیبل نے مزید بتایا۔ یہ سن کر میرا ماتھا ٹھٹکا۔ کسی سے ملنے؟ مگر کس سے؟ یہ سوال اب بھی ادھورا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف ایک نامعلوم نمبر تھا۔ میں نے فون اٹھایا۔ ایس ایچ او صاحب، اگر نعمان کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو ملتان کے پرانے ریلوے اسٹیشن آ جاؤ۔ فون پر میری گرفت مزید سخت ہو گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، مگر دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ زینب بی بی اور الشبہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ایس ایچ او صاحب؟ الشبہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ کسی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ نعمان کا سراغ پرانے ریلوے اسٹیشن پر مل سکتا ہے۔ زینب بی بی کے چہرے پر امید اور خوف کا امتزاج نظر آیا۔ تو وہ زندہ ہے؟ یہی سوال کرنے جا رہا ہوں اماں، میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ دونوں یہی رکیں، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ سچائی کیا ہے۔ میں نے فوری طور پر اپنی ٹیم لی اور رات کے اندھیرے میں پرانے ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ جگہ عرصے سے ویران تھی۔ یہاں دن کے وقت بھی کم لوگ آتے تھے، رات کے وقت تو سنسانی بڑھ جاتی تھی۔ میں نے گاڑی روک کر آس پاس کا جائزہ لیا۔ اسٹیشن پر دھند سی چھائی ہوئی تھی، خاموشی کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اچانک مجھے پلیٹ فارم کے کونے میں ہلچل محسوس ہوئی۔ کوئی وہاں موجود تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ میری نظریں اس اندھیرے میں چھپے سائے کو تلاش کر رہی تھی۔ کیا وہ نعمان تھا یا یہ کسی بڑی سازش کا اشارہ تھا؟ پرانے ریلوے اسٹیشن کی خاموشی میرے قدموں کی چاپ سے ٹوٹ رہی تھی۔ دھند میں لپٹی ویران عمارت اور ٹوٹے ہوئے پلیٹ فارم کسی گزرے وقت کی گواہی دے رہے تھے، مگر آج یہاں کچھ ایسا تھا جو عام نہیں تھا۔ یہ جگہ سنسان تھی، مگر میں جانتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ میرے ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہتھیار پر جمے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں پلیٹ فارم کے ایک ویران گوشے میں پہنچا، کسی کے قدموں کی مدھم آواز آئی۔ کون ہے؟ باہر نکلو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک پرچھائی ہلنے لگی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی وہاں ڈالی اور میرا دل ایک پل کے لیے رک گیا۔ وہ نعمان تھا، پریشان حال، بکھرے ہوئے بال، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں بے یقینی، جیسے کئی دنوں سے بھاگ رہا ہو، چھپ رہا ہو۔ نعمان،
میں نے قریب جا کر اسے غور سے دیکھا. یہ سب کیا ہے؟ تم کہاں تھے اور تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو. پھر اس کی آواز نکلی, ایس ایچ او صاحب, میں قصوروار نہیں ہوں. میں نے گہری سانس لی. اگر تم بے گناہ ہو تو پھر چھپ کیوں رہے ہو؟ نعمان نے ارد گرد دیکھا جیسے ڈر رہا ہو کہ کوئی اسے سن نہ لے. پھر دھیرے سے بولا, کیونکہ مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے معلوم ہے کہ اماں نے کیا دیکھا تھا, مگر وہ حقیقت نہیں تھی. تو حقیقت کیا ہے؟ میں نے فوراً پوچھا. نعمان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولا, سچ یہ ہے کہ وہ میں نہیں تھا, اور اگر میں زندہ رہا تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا, مگر مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا, ورنہ وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے. وہ لوگ؟ کون لوگ؟ یہ جاننے سے پہلے ہی دور کہیں کسی گاڑی کے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی, جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو. نعمان کی آنکھوں میں ایک بار پھر خوف ابھرا. وہ آ گئے. نعمان کی خوف زدہ آنکھیں ہر طرف دوڑ رہی تھیں, جیسے اسے یقین تھا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے. پرانے ریلوے اسٹیشن کی خاموشی میں اچانک خطرے کی بو محسوس ہونے لگی. دور کہیں گاڑی کے دروازے کے بند ہونے کی آواز گونجی, پھر قدموں کی مدھم چاپ. کوئی ہماری طرف بڑھ رہا تھا. کون ہے؟ نعمان, کون تمہیں مارنا چاہتا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا. ایس ایچ او صاحب, ابھی وقت نہیں. اگر میں یہاں رکا تو میں زندہ نہیں رہوں گا. وہ ہانپتے ہوئے بولا. میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا, تم میرے ساتھ تھانے چلو. اگر تم بے گناہ ہو تو کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. نعمان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. مجھے پولیس پر یقین ہے, مگر وہ لوگ بہت طاقتور ہیں. میں نے ارد گرد نظر دوڑائی. دھند میں کسی کے سائے ہلتے نظر آئے. ہم واقعی کسی کی نظروں میں تھے. چلو ابھی نکلنا ہوگا, میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا, اور نعمان کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف کھینچا. ہم تیزی سے آگے بڑھے, مگر جیسے ہی ہم گاڑی کے قریب پہنچے, پیچھے سے ایک زوردار آواز گونجی. نعمان کے قدم رک گئے. میں فوراً پلٹا اور آواز کی سمت دیکھا. دھند میں کچھ نظر نہیں آیا, مگر کسی کی موجودگی کا احساس واضح تھا. دوڑو, میں نے نعمان کو دھکیل کر گاڑی میں بٹھایا اور فوراً دروازہ بند کیا. انجن گھمایا اور گاڑی تیزی سے اسٹیشن سے نکالی. پیچھے کچھ سائے حرکت کرتے دیکھے, مگر میں نے رفتار مزید بڑھا دی. نعمان میرے برابر میں بیٹھا ہانپ رہا تھا. وہ بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا, جیسے اب بھی یقین نہ ہو کہ وہ بچ نکلا ہے. اب بتاؤ, یہ سب کیا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا. نعمان نے گہری سانس لی اور بولا, ایس ایچ او صاحب, اگر میں سچ بول دوں تو میری ماں ٹوٹ جائے گی اور لشبہ کی زندگی برباد ہو جائے گی. میری گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہو گئی. آخر وہ کون سا راز تھا جو اتنا بھیانک تھا کہ نعمان اپنی جان بچانے کے لیے چھپ رہا تھا؟ گاڑی تیزی سے ملتان کی سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھی. پیچھے چھوٹتے دھند بھرے راستے میں وہ خوف, وہ خطرہ اور وہ چھپے ہوئے سائے اب بھی موجود تھے. نعمان بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا, جیسے کسی بھی لمحے موت اس کے تعاقب میں آ سکتی ہو. میں نے بیک ویو مرر میں جھانکا, مگر پیچھا کرنے والوں کا اب کوئی نشان نہیں تھا, مگر خطرہ اب بھی سر پر منڈلا رہا تھا. اب بول نعمان, سچ کیا ہے اور کون تمہیں مارنا چاہتا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا. نعمان نے گہری سانس لی, جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ دل سے اتارنے والا ہو. ایس ایچ او صاحب, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, مگر جو کچھ ہوا اس کی حقیقت اماں کے برداشت سے باہر ہوگی. میں نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی اور اس کی طرف دیکھا. صاف صاف بتاؤ, اس رات اصل میں ہوا کیا تھا؟ نعمان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھام لیا. چند لمحے خاموشی رہی, پھر اس نے دھیرے سے کہا, وہ میں نہیں تھا جو الشبہ کے کمرے میں تھا. میرا شک مزید گہرا ہو گیا. تو پھر وہ کون تھا؟ نعمان کی آنکھوں میں بے بسی تھی. مجھے نہیں معلوم, میں اس رات ملتان میں تھا ہی نہیں. اماں کو کسی نے دھوکہ دیا ہے, کسی نے انہیں وہی دیکھنے پر مجبور کیا جو وہ دیکھنا چاہتے تھے. یہ ایک نیا موڑ تھا. اگر نعمان وہاں نہیں تھا تو پھر وہ شخص کون تھا جسے زینب بی بی نے دیکھا؟ تو تم غائب کیوں ہو گئے؟ تمہیں کس سے خطرہ تھا؟ میں نے پوچھا. نعمان نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی, کیونکہ میں جان گیا تھا کہ مجھے پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے. جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ اماں نے میرے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی ہے, میں خوف زدہ ہو گیا.
مجھے لگا کہ اگر میں سامنے آیا تو مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور وہ لوگ جو تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ میں نے مزید دباؤ ڈالا۔ نعمان کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک لہرائی۔ وہ آہستہ سے بولا، وہی لوگ جنہوں نے یہ سب رچایا ہے، وہ لوگ جو اماں کی آنکھوں میں جھوٹا سچ ڈال چکے ہیں۔ نعمان کی باتوں نے میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس رات الشبا کے کمرے میں موجود نہیں تھا، تو پھر وہ سایہ کس کا تھا جسے زینب بی بی نے دیکھا؟ کیا یہ کوئی چال تھی یا کسی نے جان بوجھ کر زینب بی بی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی؟ گاڑی تھانے کے قریب پہنچ رہی تھی، لیکن نعمان اب بھی بے چین تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ رگڑ رہا تھا، جیسے کسی خوفناک سوچ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نعمان، مجھے تم پر یقین کرنا ہوگا، لیکن تبھی جب تم سچ مکمل طور پر بتاؤ گے، میں نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہا، جیسے کسی کشمکش میں مبتلا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ایس ایچ او صاحب، میں جس دن لاہور گیا تھا، مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میرے موبائل پر نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں آ رہی تھیں۔ کہا جا رہا تھا کہ اگر میں چپ نہ رہا تو میری زندگی برباد کر دی جائے گی۔ چپ کس بات پر؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ نعمان نے سر جھکا لیا۔ میں نے کسی کو ایسی جگہ دیکھ لیا تھا جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اسی دن سے میری زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ میرا تجسس مزید بڑھ گیا۔ کسے دیکھا تھا؟ نعمان کے لب کانپے، مگر وہ کچھ بولنے سے پہلے ہی دروازہ دھڑام سے کھلا۔ زینب بی بی اور الشبا تھانے کے اندر موجود تھی۔ زینب بی بی نے جیسے ہی نعمان کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں شدید غصہ اور دکھ ابھرا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ نعمان کے گال پر جڑ دیا۔ بدبخت، میں نے تجھ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا، اور تو نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ نعمان نے چپ چاپ سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے اندازہ تھا کہ یہ سب ہوگا۔ اماں، جو آپ نے دیکھا وہ سچ نہیں تھا، الشما نے التجا کی، مگر زینب بی بی کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اگر وہ سچ نہیں تھا تو پھر سچ کیا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اور اب سچائی کا سب سے خطرناک پہلو سامنے آنے والا تھا۔ زینب بی بی کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ نعمان کے سامنے کھڑی تھی، مگر ان کی نظریں کسی اور ہی دنیا میں گم لگ رہی تھیں۔ شاید وہ یقین اور انکار کی کشمکش میں مبتلا تھیں۔ نعمان، اگر تم بے گناہ ہو تو پھر مجھے وہ سب کیا نظر آیا تھا؟ کیا میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا؟ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ نعمان نے سر جھکا کر گہری سانس لی۔ اماں، جو کچھ آپ نے دیکھا وہ حقیقت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا فریب تھا جو خاص طور پر آپ کو دکھانے کے لیے رچایا گیا تھا۔ میں نے غور سے نعمان کی طرف دیکھا۔ کس نے اور کیوں؟ الشبا، جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، ایک دم بولی، اماں، کیا آپ کو یاد ہے کہ اس رات روشنی چلی گئی تھی؟ زینب بی بی ذرا سا چونکی۔ ہاں، مگر اس کا کیا تعلق؟ الشبا نے گہری سانس لی۔ اماں، کسی نے جان بوجھ کر اس وقت بجلی بند کروائی تھی تاکہ اندھیرے میں آپ کو کچھ ایسا دکھایا جا سکے جو آپ کو یقین دلا دے کہ وہ نعمان تھا۔ زینب بی بی کی آنکھوں میں شک کے سائے لہرانے لگے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نعمان نے آہستہ سے کہا۔ اماں، میں اس وقت لاہور میں تھا۔ اگر میں ملتان میں موجود ہی نہیں تھا تو آپ نے جس سائے کو دیکھا وہ میں کیسے ہو سکتا تھا؟ زینب بی بی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرانی ابھری، جیسے وہ خود اپنے دیکھے پر سوال اٹھا رہی ہوں۔ مگر وہ قد، وہ چال، وہ بالکل تمہاری طرح لگ رہا تھا۔ وہ الجھن میں پڑ گئیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہی تو سوال ہے اماں، وہ سایہ آخر تھا کون؟ یہ سازش کسی نے بہت سوچ سمجھ کر رچائی تھی۔ کوئی ایسا شخص تھا جو جانتا تھا کہ زینب بی بی اندھیرے میں نعمان کو پہچان نہیں پائیں گی، مگر وہ یہی سمجھیں گی کہ وہ ان کا بیٹا ہے۔ مگر وہ شخص کون تھا اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ اب سچائی کا دروازہ کھلنے ہی والا تھا۔ زینب بی بی خاموش کھڑی تھی، جیسے ان کا دماغ تیزی سے پچھلی رات کے مناظر کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ ان کے چہرے پر الجھن واضح تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، اماں،
آپ نے کہا تھا کہ روشنی بند ہونے کے بعد آپ نے ایک پرچھائی دیکھی، کیا آپ کو یاد ہے کہ وہ آپ کے سامنے کتنی دیر تک موجود رہی تھی؟ زینب بی بی نے ماتھے پر ہاتھ رکھا جیسے اپنی یادداشت پر زور دے رہی ہوں۔ اندھیرا تھا، میں نے بس چند لمحے کے لیے دیکھا تھا، وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، بس جلدی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ الشبا نے فوراً کہا، مگر اماں اگر وہ نعمان ہوتا تو کیا وہ یوں چھپ کر نکلنے کی کوشش کرتا؟ وہ تو آپ کے سامنے آتا، آپ کو وضاحت دیتا۔ یہ جملہ سن کر زینب بی بی کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ شاید پہلی بار ان کے دل میں اس بات کا امکان پیدا ہو رہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ کسی سازش کا حصہ تھا۔ کیا وہ تمہارے کمرے سے نکلا تھا الشبا؟ میں نے براہ راست سوال کیا۔ الشبا نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں، جب روشنی واپس آئی میں بالکل اپنے کمرے میں تھی، دروازہ بھی بند تھا۔ تو پھر زینب بی بی نے کسے دیکھا تھا؟ یہ سوال سب کے ذہن میں تھا مگر جواب کہیں چھپا ہوا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ اماں آپ نے جو دیکھا وہ حقیقت کا محض ایک رخ تھا، کسی نے چاہا کہ آپ اسی رخ کو سچ مانیں اور باقی سب نظر انداز کر دیں۔ زینب بی بی کی آنکھوں میں شک اور خوف تھا، مگر کس نے اور کیوں؟ نعمان نے آہستہ سے کہا، اماں وہ جو کوئی بھی شخص تھا وہ کوئی باہر کا نہیں تھا، وہ گھر کے اندر کا ہی کوئی تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ کیا وہ کوئی ایسا تھا جس پر زینب بی بی نے ہمیشہ بھروسہ کیا تھا؟ کیا وہ شخص وہ تھا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا؟ سچ اب مزید قریب آ چکا تھا، مگر یہ سچ شاید بہت خطرناک تھا۔ وہ کوئی گھر کے اندر کا تھا۔ نعمان کے ان الفاظ نے سب کو چونکا دیا تھا۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ نعمان اگر تمہیں اندازہ ہے کہ وہ کون تھا تو ہمیں سچ بتانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ نعمان نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ایس ایچ او صاحب میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا، مگر جس دن میں نے لاہور جانے سے پہلے گھر چھوڑا تھا میں نے کسی کو الشبا کے کمرے کے قریب دیکھا تھا۔ زینب بی بی کے ہونٹ کانپنے لگے۔ کون؟ نعمان نے سر جھکا کر گہری سانس لی۔ مجھے پورا یقین نہیں، مگر اماں میں نے ابا جی کے پرانے نوکر سہراج کو وہاں دیکھا تھا۔ یہ نام سنتے ہی زینب بی بی کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئیں جیسے کسی نے ان سے ان کا سہارا چھین لیا ہو۔ سہراج؟ ان کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے خاندان کے ساتھ برسوں سے وفادار ہے۔ الشبا کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اماں وہ کئی بار بہانے سے میرے کمرے کے آس پاس آتا رہا ہے، میں نے ایک دو بار محسوس کیا، مگر سوچا کہ شاید اتفاق ہوگا۔ میرے ذہن میں کچھ جڑنے لگا تھا۔ کیا سراج وہ شخص تھا جس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر زینب بی بی کو دھوکہ دیا؟ ہمیں سراج کو بلانا ہوگا، میں نے فوراً فیصلہ کیا۔ زینب بی بی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اگر یہ سچ ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، نعمان نے آہستہ سے کہا۔ اماں بس یہی تو میں کہنا چاہتا تھا، میں بے گناہ ہوں، مگر جس نے یہ سب کیا وہ کوئی اور ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ آپ اسی جھوٹ کو سچ سمجھیں۔ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ سچائی کی کڑیاں سراج کی طرف جا رہی تھی۔ سچ اب مزید قریب تھا۔ سراج، یہ نام سنتے ہی جیسے پوری فضا بوجھل ہو گئی۔ زینب بی بی کرسی پر نڈھال بیٹھی تھی۔ الشبا کے چہرے پر خوف اور نفرت کے ملے جلے آثار تھے، اور نعمان کے چہرے پر ایک انجانی بے چینی تھی۔ کیا سراج ہی وہ شخص تھا جو اندھیرے میں چھپا تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ اب سراج سے پوچھ گچھ ضروری تھی۔ سراج کہاں ہوگا اس وقت؟ میں نے زینب بی بی سے پوچھا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ وہ برسوں سے ہمارے ساتھ ہے، دن کے وقت زیادہ تر گھر کے کاموں میں لگا رہتا ہے، رات گئے کہیں باہر نہیں جاتا، مگر اگر یہ سب اس نے کیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، الشبا نے آہستہ سے کہا۔ اماں میں نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ پر نظریں رکھتا ہے، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ نعمان نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اگر یہ سچ ہے تو اس نے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، ماں کو میرے خلاف کر دیا اور الشبا کو بدنام کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اب یہ باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے ہمیں سراج سے بات کرنی ہوگی، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم زینب بی بی کے گھر میں موجود تھے۔ سراج صحن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب ہمیں دیکھ کر چونک گیا۔ بی بی جی، ایس ایچ او صاحب خیریت؟
اس نے گڑبڑا کر پوچھا۔ میں نے تیز نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ سراج، تم پچھلی رات کہاں تھے؟ سراج کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا۔ میں تو یہی تھا۔ بی بی جی جانتی ہیں میں کبھی باہر نہیں جاتا۔ جھوٹ مت بولو، نعمان دھاڑا۔ میں نے تمہیں الشبا کے کمرے کے قریب دیکھا تھا۔ سراج نے ایک لمحے کو آنکھیں پٹ پٹائیں، پھر فوراً سنبھل کر بولا، نعمان بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو ہمیشہ عزت سے رہا ہوں، مگر زینب بی بی کی نظریں اس پر جم چکی تھیں۔ سراج، اگر تم بے قصور ہو تو آنکھیں چرا کیوں رہے ہو؟ کمرے میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا اور سراج کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سراج کی نظریں مسلسل ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے سخت لہجے میں سوال دہرایا وہ گڑبڑا گیا۔ سراج، سچ بتاؤ، اس رات تم کہاں تھے؟ میں نے قدم آگے بڑھایا۔ صاحب جی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ میں تو ہمیشہ سے اس گھر کا نمک خوار رہا ہوں۔ اگر تم بے گناہ ہو تو تمہاری پیشانی پر پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نے مزید دباؤ ڈالا۔ زینب بی بی نے غصے سے کہا، سراج، اگر تو نے کوئی چالاکی کی ہے تو یاد رکھ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ سراج کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا، مگر میں نے سخت نظروں سے گھورا تو وہ رک گیا۔ ہمیں سب معلوم ہو چکا ہے۔ سراج، نعمان غصے سے بولا، تم نے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھایا تھا۔ تم ہی وہ شخص تھے جسے اماں نے نعمان سمجھا۔ الشبا پیچھے ہٹ گئی، جیسے اس سچائی کو قبول نہ کر پا رہی ہو۔ سراج نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں یہ جھوٹ ہے۔ پھر تم اس رات کہاں تھے؟ میں نے فوراً پوچھا۔ سراج خاموش ہو گیا۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں، جیسے اپنے اندر کسی خوفناک سچائی کو قید کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زینب بی بی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تماچا سراج کے منہ پر مارا۔ جو بھی ہے سب بتا۔ سراج تھوڑی دیر جھکا رہا، پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ بی بی جی میں مجبور تھا۔ یہ سنتے ہی سب چونک گئے۔ مجبور؟ کیسی مجبوری؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ سراج نے ایک پل کو آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے بولا، یہ سب میں نے اکیلے نہیں کیا، مجھ سے کروایا گیا۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ کیا مطلب؟ کس نے تمہیں مجبور کیا؟ زینب بی بی نے حیرانی سے پوچھا۔ سراج کی نظریں زمین میں گڑ گئیں۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، جس نے مجھے یہ سب کرنے کا حکم دیا وہ اس گھر کا ہی ایک فرد ہے۔ یہ سن کر نعمان، الشبا اور زینب بی بی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ کہانی ایک اور خوفناک موڑ لینے والی تھی۔ سراج کے الفاظ نے جیسے پورے کمرے میں دھماکہ کر دیا تھا۔ زینب بی بی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، نعمان کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں اور الشبا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں نے فوراً ایک قدم آگے بڑھایا اور سختی سے پوچھا، سراج، اب مزید چکر مت کاٹو، سیدھا بتاؤ کہ تمہیں کس نے مجبور کیا؟ سراج کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کسی خوف سے لڑ رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، جیسے وہ جانتا ہو کہ جو کچھ وہ کہنے والا ہے اس کے بعد بچنا مشکل ہوگا۔ بولو سراج، زینب بی بی نے غصے سے کہا، اگر تو نے ابھی سب کچھ نہ بتایا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ سراج نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر چہرے پر ایک عجیب سا خوف تھا۔ مجھے مجبور کیا گیا تھا بی بی جی، اور جس نے مجھے مجبور کیا وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے زبان ساتھ نہیں دے رہی ہو۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ پھر سراج نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وہ الشبا تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ کیا؟ زینب بی بی کی چیخ نکلی۔ نعمان کی آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت تھی۔ یہ جھوٹ ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ الشبا کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ فک ہو چکا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے فوراً سراج کی طرف دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا الزام لگا رہے ہو؟ سراج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا صاحب، مجھے الشبا نے کہا تھا کہ میں اندھیرے میں ایسا موقع پیدا کروں کہ زینب بی بی کو لگے کہ ان کے بیٹے نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ یہ انکشاف سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ الشبا چیخ پڑی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر سراج کا چہرہ مضبوط تھا۔ بی بی جی، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بلکہ الشبا نے مجھے مجبور کیا تھا۔ سراج کے الفاظ جیسے سب کے ذہنوں پر ہتھوڑے کی طرح لگے تھے۔ یہ سب الشبا نے کروایا۔ کمرے میں سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔
زینب بی بی کی نظریں اپنی بہو پر جم گئیں جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی عورت ہو. یہ جھوٹ ہے. الشبا کی چیخ میں خوف اور بے بسی تھی. میں نے کچھ نہیں کیا. نعمان نے بے یقینی سے سراج کی طرف دیکھا. سراج، اگر یہ کوئی کھیل ہے تو میں تجھے زندہ دفن کر دوں گا. مگر سراج نے سر جھکا کر کہا، نعمان بھائی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. میں نے گہری سانس لی اور الشبا کی طرف دیکھا. یہ بہت سنگین الزام ہے اور اگر تم بے گناہ ہو تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا. الشبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایس ایچ او صاحب، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا. یہ سب سراج کا بنایا ہوا ڈرامہ ہے. تو پھر سراج تم پر الزام کیوں لگا رہا ہے؟ میں نے سختی سے پوچھا. مجھے نہیں معلوم، الشبا نے چیخ کر کہا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اسے پیسے دے رہا ہو سکتا ہے کہ وہ اصل مجرم کی جگہ مجھ پر الزام ڈال کر خود کو بچانا چاہ رہا ہو. یہ ایک نئی گتھی تھی. سراج، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. سراج کا چہرہ زرد تھا. صاحب، میں مجبور تھا. اگر میں نہ کرتا تو میری زندگی خطرے میں پڑ جاتی. کس نے تمہیں مجبور کیا؟ سراج ہچکچایا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے دھمکی دی گئی تھی. کس نے؟ میں نے سوال دہرایا. سراج کی نظریں خوف سے دروازے کی طرف اٹھی جیسے اسے لگا کہ کوئی ابھی اندر آ کر اسے مار ڈالے گا. جس نے مجھے مجبور کیا وہ اس گھر میں سب سے زیادہ معصوم لگنے والا شخص ہے. یہ سن کر سب ساکت رہ گئے. کیا مطلب؟ زینب بی بی کا چہرہ سفید ہو چکا تھا. سراج نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کھیل بہت پرانا ہے بی بی جی، اور اصل سازشی ابھی بھی آپ کے آس پاس ہے. کہانی کا سب سے بڑا راز اب کھلنے کے قریب تھا. سراج کی بات نے جیسے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا. اصل سازشی ابھی بھی آپ کے آس پاس ہے. سراج، صاف صاف بتاؤ کون ہے وہ؟ میں نے سخت لہجے میں کہا. سراج کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو چکا تھا. وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے ڈر رہا ہو کہ کوئی بھی لمحہ بھر میں اندر آ کر اسے خاموش کر سکتا ہے. صاحب، میں نام نہیں لے سکتا. وہ بہت طاقتور ہے. سراج نے آہستہ سے کہا. تم اب بھی ڈرامہ کر رہے ہو سراج، نعمان نے غصے سے کہا. اگر تمہیں سچ پتا ہے تو اسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں. زینب بی بی کی برداشت جواب دے چکی تھی. انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سراج کی کلائی زور سے پکڑ لی. بتا، آخر کون ہے جس نے تجھے مجبور کیا؟ سراج کی آنکھوں میں بے بسی ابھر آئی. وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، بی بی جی، یہ سب آپ کے اپنے بھائی رشید میاں کا کھیل ہے. یہ جملہ سنتے ہی زینب بی بی جیسے پتھر کی مورت بن گئی. کیا؟ ان کے ہونٹوں سے مدھم آواز نکلی. نعمان اور الشبا نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. رشید ماموں؟ نعمان کا لہجہ بے یقینی میں ڈوبا ہوا تھا. میں نے فوراً سراج کی طرف دیکھا. یہ کیا بکواس ہے؟ رشید میاں کا اس سب سے کیا تعلق؟ سراج کی آنکھوں میں خوف تھا مگر وہ اب پیچھے ہٹنے کے قابل نہیں تھا. صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں. رشید میاں نے ہی مجھے دھمکایا تھا کہ اگر میں ان کے کہنے پر نہ چلا تو وہ مجھے جیتے جی ختم کر دیں گے. مگر رشید ماموں ایسا کیوں کریں گے؟ الشبا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا. سراج نے لمبی سانس لی اور پھر دھیرے سے کہا، کیونکہ وہ اس گھر کی جائیداد ہتھیانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں سب سے پہلے نعمان کو راستے سے ہٹانا تھا. کمرے میں جیسے موت کا سا سکوت طاری ہو گیا. زینب بی بی کا اپنا سگا بھائی ان کے بیٹے کے خلاف سازش کر رہا تھا. پورے کمرے میں سناٹا تھا. سراج کے الفاظ اب بھی زینب بی بی کے کانوں میں گونج رہے تھے. یہ سب آپ کے اپنے بھائی رشید میاں کا کھیل ہے. زینب بی بی نے ایک قدم پیچھے ہٹایا جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو. نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا. ان کی آواز لرز رہی تھی. میرا اپنا بھائی، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ سراج نے سر جھکا کر کہا، بی بی جی، رشید میاں ہمیشہ سے آپ کی جائیداد پر نظر رکھے ہوئے تھے. انہیں معلوم تھا کہ اگر نعمان کو بدنام کر دیا جائے تو آپ خود اسے گھر سے نکال دیں گی. الشبا نے ہونٹ کاٹ کر کہا، لیکن مجھے سازش میں کیوں گھسیٹا گیا؟ سراج نے گہری سانس لی. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ کے کردار پر بھی داغ لگے تاکہ یہ گھر مکمل طور پر برباد ہو جائے. نعمان کی مٹھیاں بھیگ چکی تھیں. میں اپنے ماموں کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا. ابھی جذباتی ہونے کا وقت نہیں. ہمیں رشید میاں کے خلاف ثبوت درکار ہیں. سراج نے فوراً کہا، میرے پاس سب ثبوت ہیں.
صاحب رشید میاں نے مجھے جو پیسے دیے، ان کی رسیدیں، ان کے بھیجے گئے پیغامات، سب کچھ میرے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً اپنی ٹیم کو رشید میاں کی گرفتاری کے احکامات دیے۔ نعمان، الشبہ اور زینب بی بی بھی ان کے ساتھ ہی گھر کی طرف بڑھے۔ ان کے ذہنوں میں کئی خیالات جنم دے رہے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر رشید نے اس طرح کا سنگین قدم کیوں اٹھایا، کیوں اس نے اپنی ہی بہن کے بچوں کی زندگیوں میں آگ لگانے کی کوشش کی۔ ان تمام سوالات کی کشمکش میں وہ سب لوگ گھر جا پہنچے تھے۔ حسب معمول رشید صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے پولیس کے سائرن کی آواز سنی، ان کے ذہن میں ٹھٹکا ہوا، لیکن وہ خاموشی سے اخبار پڑھنے میں مصروف رہے۔ انہیں لگا شاید کسی اور کے گھر پولیس آئی ہوگی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ایس ایچ او صاحب زینب بی بی کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر رشید صاحب کے ہاتھ سے اخبار چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ انہوں نے اخبار سائڈ پر رکھ دی۔ رشید صاحب نے اپنے چہرے کے تاثرات کو پس پش رکھنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ یہاں خیریت؟ زینب بی بی کے چہرے پر اپنائیت کا ایک بھی تاثر موجود نہیں تھا۔ الشبہ اور نعمان بھی رشید کو زہریلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایس ایچ او صاحب نے رشید کو کہا کہ ہم آپ کو اپنی بہن کی بیوہ بہو کو ہراساں کرنے کے جرم میں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر رشید ماموں کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ سن کر ایس ایچ او صاحب نے تیوریاں چڑھائیں اور کہا کہ ایک تو جرم کرتے ہو اور اوپر سے اکڑ بھی دکھاتے ہو۔ رشید صاحب کے الفاظ سن کر زینب بی بی نے انہیں گریبان سے پکڑا اور کہا کہ تم تو آستین کے سانپ نکلے۔ بھائی، میں سمجھتی تھی کہ تم میرے بچوں کے محافظ ہو، لیکن تم نے وہ کر دکھایا جو کوئی دشمن بھی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ رشید کے چہرے پر خفائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے زینب کے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے جھٹکا اور کہا کہ تم سب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سن کر ایس ایچ او صاحب کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے سراج کے دیے ہوئے تمام تر ثبوت رشید صاحب کے سامنے ٹیبل پر پٹخ دیے اور کہا کہ یہ ہے تمہارے گناہوں کا ثبوت۔ اب چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ نہ ہو کہ ہمیں تمہیں گھسیٹ کر یہاں سے لے جانا پڑے۔ ایس ایچ او کے لہجے میں حتمی فیصلہ تھا، جسے سن کر رشید صاحب کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ بالآخر انہیں تھانے لے جایا گیا۔ تفتیش میں انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ زینب بی بی کے گھر اور جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ زینب بی بی اپنے بیٹے کے کردار پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گی، اور اسی جذباتی کمزوری کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ زینب بی بی نے نعمان کو سینے سے لگا لیا۔ آنسوں سے ان کا دامن بھیگ چکا تھا۔ بیٹا، میں نے تم پر شک کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ نعمان نے ماں کے آنسو صاف کیے۔ آپ بھی تو دھوکہ کھا گئی تھی، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ الشبہ نے دھیرے سے کہا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سچ سامنے آ گیا۔ زینب بی بی نے بہو کو سینے سے لگایا اور اسے پیار کیا اور اس سے معافی مانگی کہ میری بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں غلط تھی، میں نے تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی، کچھ حالات ایسے بن گئے تھے جنہوں نے مجھے اس قدم پر مجبور کیا۔ زینب بی بی زارو قطار رو رہی تھی، مگر ان کے دل میں ایک سکون تھا، سچائی کو جان لینے کا سکون، رشتوں کے بچ جانے کا سکون۔ اور میں ایک ایس ایچ او کی حیثیت سے اس کیس کو ہمیشہ یاد رکھنے والا تھا۔ یہ ملتان کی وہ ایف آئی آر تھی جو ایک ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف درج کروائی، مگر جس کا سچ سب کو حیران کر گیا۔